جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے، یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو، ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں، اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے۔ قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد، کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے، اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی، اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے، اور نور کا ایک قطرہ مل جائے، اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے۔ غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے، سجدے میں اللہ سے فریاد۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے، یہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں، اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں، اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، یا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔
तजर्बा दलील का नहीं यकीन का मोहताज होता है। सूरत इखलास, मुशरिकीन ने पूछा कि अल्लाह के हबीब से आप अपने रब का तारुफ करवाएं। वो वही रब मुशरिकीन का भी है, कुफार भी उसी रब को मानते थे, पर कहते थे आपका रब क्या है जो आप कहते हैं, उसका तारुफ क्या है। तो अल्लाह पाक ने ये लफ्ज उनके सुना तो जिब्रील आए और सूरत इखलास लाए कि मेरे रब का यह तारुफ है, अहद भी है, समद भी है, लम यलिद वलम यूलद भी है, और वलम यकुल लहू कुफुवन। अब एक चीज आप महसूस करें, सूरत इखलास में पहले अहद आया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई नुक्ता नहीं, अल्लाहुस समद, कोई नुक्ता नहीं, और आखिर में फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, कोई नुक्ता नहीं। ये जो लफ्ज अहद है ना, हज़रत बिलाल को समझ आ गया था, जितना जुल्म, इस्तिबदाद, आग पे घसीटना, तकलीफ, उनके मुंह से एक लफ्ज निकलता था, अहद अहद अहद, बस वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वही है। ये जो वहदानियत और अहद होना है, ये शयातीन और जिन्नात और खबाइस को खा जाता है, वो अहद है। और जब ये लफ्ज आप पढ़ते हैं तो वो जिन्नाती और शैतानी चीजें जो आपके साथ हर वक्त हैं, आपके दस्तरखान पे भी हैं, आपके बिस्तर पे भी हैं, आपके बैतुल खला पे भी हैं, आपके घर में भी हैं। इसलिए बंदा जब सलाम करता है घर में जाके, तो वो शैतानी चीजें कहती हैं एक दूसरे से, हट जाओ, इस घर से न खाना है, इस घर से न खाना है, इस घर में न आराम है, न अब दोनों चीजें इस घर में नहीं है। क्यों? एक हैरत अंगेज ताकतवर नाम अल्लाह जल्ल शानहू का लिया जाता है, जिससे वो शैतानी चीजें हटती हैं और दूर हो जाती हैं। इसलिए जिंदगी में सूरत इखलास पढ़ने वाला वो शैतानी हमलों से महफूज, शैतानी हमलों से महफूज, बुरे ख्वाब से महफूज, बुरी मौत से महफूज, ऐसी मौत जो गफलत से आ जाए। कितने लोग सोए फिर ना उठ सके, कितने लोग सोए फिर वापस ना आ सके। और सूरत इखलास और सूरत इखलास के साथ जो मौकलात और फरिश्ते हैं, वो उस बंदे के दीन, ईमान और दिल की रोशनी को कायम रखते हैं। इसलिए कब्र वालों के करीब कलमे के बाद जो सबसे बेहतरीन, मुबारक और मोतबर और मुस्तनद और बाबरकत नूरानियत चीज सूरत इखलास है। दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं, पर सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है, और कब्र वालों को बहुत मरगूब है, और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है, और ये अल्लाह का तारुफ है, और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे, 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करें, कभी ना भूला करें। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करें, उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको अमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें, कलमे का हदिया दिया करें। मेरे पास सैकड़ों वाकयात हैं, मैं उन्हें सैकड़ों ही कहूंगा, हजारों अगर कह दूं तो शायद मैं मुबालगा नहीं करूंगा। ये जी आपके वालिदैन को हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, ये अमल हदिया किया, हमारे काम बन गए। असल में वो अमाल का हदिया अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, और अल्लाह पाक खुश होकर अल्लाह को उसके काम बना देता है। काम कौन बनाता है? अल्लाह बना देता है। कि आपके वालिदैन को हम मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं, आपकी हमशीरा को मुसलसल ये हदिया कर रहे हैं। ये सूरत इखलास सोते वक्त पढ़ना, दाएं तरफ हैरत अंगेज मुक्कलात होते हैं, हिफाजत उनके हाथों में गुर्ज होते हैं, और जो जन्नाती शैतानी चीज वसवसों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आती है, अल्लाह पाक उसका निजाम बेहतर करके उसकी हिफाजत करते हैं। अज़ली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, अन्नौम निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है। और नींद के बाद पता नहीं कायनात का निजाम क्या है, क्या उतार क्या चढ़ाओ, क्या सुबह क्या शाम। सूरत इखलास इसको संभालती है। सूरत इखलास हिफाजत के लिए छांव बन जाती है, परिंदा जैसे बच्चा उसके लिए पर बन जाती है, और सूरत इखलास हिफाजत का अनोखा निजाम बन जाती है। सूरत इखलास, सूरत इखलास तासीर है और मिठास है, और एक चाशनी है। आप कहेंगे कैसे? हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फल का अपना मिठास है, अपना जायका है। मेरी तरफ देख रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अपना मिठास है। इसी तरह सूरत इखलास चाशनी है, जायका है। अब ये बताएं मुझे, जितनी भी चीजें होती हैं उनमें जिन चीजों में आपने मीठा डालना होता है, अगर उन चीजों को सब कुछ कर ले और मीठा ना डाले, मीठा ना डाले, तो मीठा ही उसके जायके को बनाता है। सूरत इखलास मिठास है आपके सारे दस्तरखान का, रूहानी दस्तरखान जितने भी हैं उनका सूरत इखलास मिठास है, मिठास है। कितने वाकयात और रिवायात ऐसी हैं कि सूरत इखलास कब्र के करीब पड़ी, साहिब कब्र ने कहा
کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہیں پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا،
پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا۔ آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ میں آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گھوم دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں۔ جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشان، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل۔ آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر۔ سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کریں، اور ختم، کام ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ۔ مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سموئیں، دل میں سموئیں۔ بہت طاقتور نقش ہے، کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک الحق المبین۔ اور پھر ادھر کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لیں، اس کا عکس لے لیں، آنکھوں میں اس کا عکس لے لیں۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا۔ کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے، اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں، اور اس کا عکس لگا کے کہیں، اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہ شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں ہماری روحانیت کی کتابوں میں، اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھی، یہی وظیفہ دیتی تھی، یہی تسبیح دیتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی۔ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں۔
اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔